بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی معیشت کے حوالے سے بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو جدید ذہن میں پیدا ہو گئے ہیں، اس لیے کہ بہت سارے وہ معاملات جنم لے رہے ہیں آج کے دور میں جو آج سے پہلے اتنے زیادہ ڈیولپ نہیں تھے اور اتنے آرگنائز نہیں تھے۔ انہی معاملات میں ایک بہت اہم چیز ہے، وہ انشورنس ہے۔ انشورنس ہمیں یہ معلوم ہے کہ بنیادی طور پہ ایک باہمی امداد کا ادارہ ہوتا ہے، یا ایک باہمی امداد کا ایک سیٹ اپ ہے، ایک ٹرانزیکشن ہے، جس کے نتیجے میں اگر کوئی شخص کسی وجہ سے کوئی نقصان اٹھاتا ہے، خواہ وہ کسی ایسٹ کا نقصان ہے، خواہ وہ کسی جان کا نقصان ہے، تو اس کی کچھ درجے میں تلافی کی جاتی ہے اس معاہدے کی روح سے۔ اس کے بارے میں ظاہر ہے کہ کوئی اعتراض لیے نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ایک باہمی مدد کا، ایک میوچول کوآپریشن کا، ایک میوچول سروس کا ایک بہت اعلیٰ سیٹ اپ ہے، جس کے نتیجے میں جو اس کی جو روح ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو نقصان ہوتا ہے تو وہ جو میوچولی فنڈ پول کیا گیا ہے اس سے اس کا نقصان کا ازالہ کر دیا جائے۔ اس پہ عام طور سے چند اعتراضات ہیں جو کیے جاتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان اعتراضات میں وزن ہے یا نہیں ہے۔ پہلا اعتراض تو یہ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کو جو آپ جب انشورنس کرواتے ہیں اس کے نتیجے میں جو آپ ظاہر ہے کچھ انسٹالمنٹس دیتے ہیں، اس کے نتیجے میں جب آپ کو اگر کوئی انشورنس کا پیسہ واپس ملتا ہے اور وہ ان انسٹالمنٹ سے زیادہ ہے تو کہا جاتا ہے کہ اگر وہ چونکہ زیادہ ہے تو یہ ایک سود کا معاملہ ہوگا، اور یہ وہ زائد اماؤنٹ جو ہے وہ ہرگز آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ یہ کریں گے تو اس کیس میں وہ جو انشورنس پالیسی ہے وہ ایک سودی پالیسی ہوگی اور آپ اس سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ ایسی پالیسیز بھی ہوتی ہیں جس میں جو اماؤنٹ آپ انسٹالمنٹ میں دیتے ہیں اسی کے برابر آپ کو واپس مل جاتا ہے، تو ظاہر ہے اس پہ تو اعتراض نہیں کیا جا سکتا، مگر ان پالیسیز پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ آپ نے جب کوئی قسط دی ہے تو اس سے اوور اینڈ ابو آپ کو جب واپس ملتا ہے تو چونکہ یہ سود ہوتا ہے لہٰذا اسے ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ تو اس کے بارے میں بھی یہ جان لینا چاہیے کہ اصل میں اپنی نوعیت میں یہ اعتراض درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سود تب ہوتا ہے کہ جب آپ نے وہ پیسہ قرض دیا ہو کسی کو، یعنی آپ انشورنس کمپنی میں اگر آپ نے بنیادی طور پہ وہ قرض دیا ہے، اور قرض کا معاملہ تو ظاہر یہ ہے کہ اس کو کبھی نہ کبھی واپس ملنا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ انشورنس کے معاملے میں پیسہ کبھی واپس نہیں ملتا بلکہ وہ اس پول میں ہمیشہ رہتا ہے۔ چنانچہ اگر اس کو قرض قرار دیا جاتا اور قرض پہ ہم اس میں کہتے ہیں کہ سود آ رہا ہے تو تبھی اس پہ آبجیکشن کی جا سکتی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایسا نہیں ہے۔ اگر قرض ہی ہوتا تو پھر ظاہر ہے کہ ایک مدت کے بعد آپ کو وہ قرض واپس ملنا چاہیے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ قرض واپس نہیں ملتا، وہ جو پیسہ آپ دیتے ہیں وہ بس وہیں پر رہتا ہے۔ چنانچہ اس کو ہم قرض کی ڈیل نہیں کہہ سکتے، اور دوسرے لفظوں میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک کانٹریکٹ ہے باہمی معاونت کا جو کیا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جب نقصان ہوتا ہے اس کا ازالہ کر دیا جاتا ہے۔ اس پہ سود کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر قمار کی، یعنی جوئے کی ایک خو پائی جاتی ہے۔ یہ بات بھی درست معلوم اس لیے نہیں ہوتی کہ جوا ظاہر ہے ایک نری قسمت آزمائی ہے، اس میں آپ اپنی لک کو چانس کرتے ہیں اور اس کی روح بالکل اور ہوتی ہے، جبکہ یہ اپنی نوعیت میں ایک باہمی مدد کا ایک معاملہ ہے، ایک باہمی مدد کا ایک عقد یا ایک کانٹریکٹ ہے جس کو اس پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے ایک اعتراض اور یہ کیا جاتا ہے کہ عام طور سے جو انشورنس کمپنیز ہیں وہ جو پیسہ وہ پول ہوا ہوتا ہے اس کو پھر وہ آگے سودی کاروبار میں انویسٹ کر دیتی ہیں، اور پھر جو پیسہ اس سے وہ وصول کرتی ہیں اس کے ذریعے سے پھر وہ انشورنس کی جو پالیسیز ہیں وہ بیچتی ہیں، اور اس پہ جو انہوں نے دینا ہوتا ہے کسی ایسے شخص کو جس نے انشورنس کرائی ہو وہ اس یافت سے دیتے ہیں۔ یہ اعتراض بھی درست معلوم اس لیے نہیں ہوتا کہ بنیادی طور پہ دیکھیے کہ جو حرمت ہے وہ کسب کرنے والے کو لاحق ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہیے کہ جس نے حرام کمایا ہے اصل میں تو حرمت اس کو لاحق ہوتی ہے۔ یہاں یہ معاملہ نہیں ہے۔ یہاں ایک شخص نے اگر انشورنس کے لیے کوئی پالیسی لی ہے، اس کی وہ انسٹالمنٹ دے رہا ہے، تو بنیادی طور پہ اگر اس کے پاس کوئی پیسہ کوئی دوسری جانب سے آ رہا ہے اور اس میں اگر فرض کیجئے کہ سود کی علائش بھی ہے تو وہ بنیادی طور پہ اس کے لیے ممنوع نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ اگر وہ ایک اعلیٰ درجے پہ رہنا چاہتا ہے اور وہ بہت متقی شخص ہے تو اس سے اجتناب کرے تو بہت بڑی بات ہے اور بہت اجر کی بات ہے۔ تاہم اگر وہ اس پیسے سے فائدہ اٹھاتا ہے تو اصل میں چونکہ وہ حرمت اس کا کسب اپنی نہیں تھی، اس نے وہ حرام خود نہیں کمایا تھا، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے کوئی ناجائز کام کیا ہے۔ یہ وہ بنیادی اعتراضات ہیں جو انشورنس کے بارے میں یا بیمے کے بارے میں کیے جاتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا یہ تینوں اعتراضات جو ہیں یہ کوئی حقیقت یا کوئی وزن نہیں رکھتے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔